شریعت اسلامیہ کے اندر آپ دیکھیں تو ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی یاد سے وابستہ کیا ہے. میرا بندہ بھولے نہیں. اس وقت کو، اس منظر کو اپنے ذہنوں کے اندر تصور کریں ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا، اے ابراہیم ایک گھر بناؤ. ایک حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کو، پھر مختلف ادوار کے اندر یہ گھر بار بار تعمیر کیا گیا. خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ملتا ہے اس صحرا کے اندر جائیں، بنیادیں ڈھونڈیں، نشاندہی جبرائیل کریں گے، وہاں پر اللہ کے لیے گھر بنائیے. اور بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے عرب کی سرزمین پر دوبارہ تعمیر کریے. فرزند حضرت اسماعیل اچھے خاصے بڑے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. بلاک اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں، اور وہ بلاک رکھ کر اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. اور پھر جب گھر تعمیر ہونے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ گھر تو تعمیر کر دیا، مکمل ہو گئی تعمیرات، یا اللہ اس گھر کے اندر آئے گا کون؟ دور دراز تک جنگل ہی جنگل، صحرا ہی صحرا، کچھ بھی نہیں ہے، دور تک جانور تک نہیں ہے، یا اللہ یہاں آئے گا کون؟ کہا ابراہیم یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم کو حکم ہوا آپ اعلان کر دیں، لوگوں میں اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر حج کے فرض ہونے کا اعلان کریں. تو پھر جب آپ اعلان کریں گے تو لوگ تمہارے پاس، یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے. اور بعض تو آنے والے ایسے ہوں گے جو اپنے پاؤں پر چل کر خود سفر طے کر کے آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے یا تو کا رجالن والا کل دامرن، فرمائے کہ کچھ تو ایسے ہوں گے جو اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور من کل فج عمیق، یعنی اونٹوں پر دور دراز سے سفر کر کے اس حال سے آئیں گے کہ ان کے سفر کی وجہ سے ان کی اونٹنیاں، اونٹ دبلے پتلے ہو چکے ہوں گے، اور وہ سفر کر کے اس بیت اللہ کی طرف آئیں گے حج کے ارادے سے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر عملوں کا منافع حاصل کریں. وہ آئیں گے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے. یہ اعلان کا حکم ابراہیم خلیل اللہ کو ملتا ہے. پہاڑی پر کھڑے ہو کر ابراہیم اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ابراہیم کے علیہ السلام کے اعلان کو جتنے لوگ پیدا نہیں ہوئے ان تک، ان کی روحوں تک اللہ تعالیٰ ابراہیم کا اعلان پہنچا دیتا ہے. اور جس نے اس اعلان پر علماء فرماتے ہیں لبیک کہا، اس وقت اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں ایک بار جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی بار اللہ تعالیٰ اسے حج بیت اللہ کی سعادت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. تو میرے دوستو یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک ہے. حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو صاحب استطاعت ہیں ان پر فرض فرمایا.